بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ سے آج ہم جو لیسن نمبر 8 ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا، جو ایک بہت بڑے مفکر تھے، دا گلستان آف سعدی۔ یہاں کسی بات کی آپ کو سیر نہیں کروائی جائے گی، کتاب ہے ان کی، اس کی سیر کروائی جائے گی۔ ایران کے رہنے والے تھے اور اپنی حکایات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور عام لوگوں کی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ جو بادشاہ ہے عام طور پہ اپنی کہانی کا اس کو حصہ بناتے ہیں۔ اس کا جو سرکل ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ عام لوگوں کا ڈسٹرکٹ بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ نے بہت ساری پارٹیوں کے جو جوالے ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کو پڑھے لکھے کے لوگ ہیں جو لکھاری طبقہ ہے کیسے دیکھتے ہیں، ایک عام انسان سمجھتے ہیں یا ایک عظیم شخصی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ فلاں استاد کیسا پڑھاتا ہے، تو آپ کسی دکاندار سے نہیں پوچھیں گے، کسی ریڑھی والے رکشے والے سے نہیں پوچھیں گے، آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائے گا، یا آپ کسی پڑھنے والے بچے سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح معنی میں بتا سکتے ہیں کہ کون سا استاد کیسا پڑھاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو جو شیخ سعدی رحمہ اللہ ہیں ان کو مختلف رائٹرز کی نظر میں قیاس سے سمجھا کیسے دیکھا جاتا ہے، مختلف رائٹرز ان کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو عظیم داستان گو کہا گیا ہے۔ کہانی سنانا، بات کسی کے ذہن میں ڈالنا، یہ بھی ان کی سمجھ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو عیسائیت ہے اس کی جو کتاب ہے دا بائبل، ایک آسمانی کتابوں کو شروع میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، کئی سارے اس کو ایڈیشن کرتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کی جو اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ماضی کی جو اقوام ہیں ان کے احوال سنائے جائیں گے، ان کے متعلق باتیں بتائی جائیں گی۔ اور بچوں پھر چونکہ ہم کسی کہانی سے بہت جلد سبق سیکھتے ہیں، ایسے شیخ سعدی کی حکایات بھی ماضی کے جو قصے ہیں وہ ہیں۔ تو انگریزوں نے، انگریز علماء نے سعدی کی ترجمہ کردہ حکایات کو بائبل کا حصہ بنا دیا۔ پھر انہیں خبر ہوئی کہ نہیں، یہ تو لاطینی سے فارسی اور فارسی سے لاطینی ترجمہ کیا گیا، اور ہم نے اسی ترجمے کو لے کے اپنے بائبل کا حصہ بنا لیا۔ پھر انہوں نے ان حکایات کو نکالا۔ اس لیسن کے اندر جو 3 پیرابلز ہیں، پیرابل ہم کہتے ہیں مورل سٹوری کو، یعنی ایسی کہانی جس کے اندر کوئی اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر، ایک عظیم داستان گو تھے۔ ہی مین شیخ سعدی اسپیک ٹو آل نیشنز، ایک قوم سے نہیں اقوام عالم سے خطاب کرتے ہیں، اینڈ از پرپیچولی پرماننٹلی فار ایور ماڈرن، جدید ہے۔ اگر آپ کسی ایک قوم کو لے کے کچھ لکھتے ہیں تو وہ صرف اسی قوم کے لوگ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اقوام عالم کو سامنے لا کے کچھ لکھتے ہیں تو جو اقوام عالم ہیں، یعنی آپ کی جو تحریر ہے اس کی جو رینج ہے وہ بڑھ جاتی
یہ بات کس نے کہی ہے؟ سیڈ ایمرسن، ویسے بہت بڑا رائٹر ہے، ایمرسن نے کہا ہے کہ شیخ سعدی اقوام عالم سے خطاب کرتے ہیں، ان کا کلام ہمیشہ جدید ہے۔ He thought, he mean Emerson, of the گلستان، گلستان کو سمجھتا تھا ون آف دا بائبل، ہولی یا ہیونلی بک، ہولی بک لکھ لیں، ایک او ایل وائی آگے بک، الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتا ہے، آف دا ورلڈ، جس کا بچے بائبل ہے، قرآن پاک، اور فار ہی فاؤنڈ ان اٹ، کیونکہ اس نے اس کتاب میں پائی دا یونیورسلٹی، بچے یونیورسلٹی کا پریویلنس لکھیں گے، PREVALENCE، افاقیت یا ہماگیریت، عالمگیریت، کیونکہ اس نے اس کتاب میں عالمگیریت پائے، مورل لا، اخلاقی قانون کی یا اخلاق، وہ بات جو تمام لوگ مانتے ہیں، وہ بات ہے۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش، گلستان کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، became loved by the people، تو وہ لوگوں نے بہت زیادہ پیار کیا، اس کو بہت زیادہ پسند کیا، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے، ایمرسن نے کہا کہ وہ اقوام عالم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان کا کلام ہمیشہ کے لیے جدید ہے، وہ برسنا لکھیں گے ایمرسن، گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے کتاب سمجھتا تھا، کیونکہ اس میں اخلاقی ضابطہ اخلاق کی عالمگیریت، آفاقیت پائی۔ گلستان کے لاطینی اور انگریزی ترجمے کو عوام نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ بات دلچسپ ہے یا قابل غور ہے، دیٹ انگلش اسکالرس، آپ نے بچے ایجوکیٹڈ مین، تو انگریز علماء تھے، یہ سعدی ٹرانسلیٹڈ پیرابلس، مورل اسٹوریز، کیا پڑھا آپ نے، کہ وہ سعدی کی ترجمہ کردہ حقائق کو ان کے ڈیوائن ہولی، اپنی مقدس کتابوں میں شامل کرتے ہیں، پھر اٹ واز ڈسکورڈ، نون، ریویلڈ، REVEALED، حتیٰ کہ یہ بات ان کے علم میں آئی کہ بی این انگلش ٹرانسلیشن، کہ یہ انگریزی ترجمہ ہے آف آ لیٹن ورکنگ بک، ایک لاطینی کی کتاب کا، آف پرشین اوریجن، جس کی اصل کیا تھی؟ فارسی، کیونکہ بچوں انہوں نے فارسی میں لکھا، اس لیے بچوں ہم ورکن کو بک کہیں گے، ٹرانسلیشن کہیں گے، اور ہم ترجمہ بچوں بہت آسان ہے اس کا، میں آپ کو جس طرح سے سمجھاؤں گا آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، ویسے بچوں بہت سارے ترجمے الٹے سیدھے کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ڈسکورڈ انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، کہ یہ فارسی اصل کا لاطینی سے انگریزی ترجمہ ہے، دوبارہ سنیں، کہ یہ فارسی اصل کا لاطینی سے انگریزی ترجمہ ہے، یعنی بچوں اصل میں یہ فارسی کتاب تھی، اس کا انگریزی لاطینی میں ترجمہ کیا گیا، پھر انگریزی میں آئی، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ اصل میں فارسی کا لاطینی سے انگریزی ترجمہ ہے۔ اب دوسری ہستی کاری ایڈون آرنولڈ، جو بھی ایک رائٹر ہے، ہیز ایکچولی بیوٹیفلی پراپرلی، اس نے بڑی خوبصورتی سے رائٹلی RIGHTLY ڈسکرائب گلستان ان فل میری، کتنے ٹرن ٹو اینڈ، جس کا بچوں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بہت ساری جو مثالیں ہیں، جس طرح آپ کہیں کہ سر ذرا مضامین کی اہمیت کلینری ٹرمس میں امور خانہ داری میں بتائیں، تو میں کہوں گا بچوں تو کیمسٹری ہے نا، یہ کریلوں کی طرح، کئی لوگ پسند کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں فائدے ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے تو، اور جو فزکس ہے نا، یہ جھنڈو کی طرح، بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں بیکار
اور جو اردو ہے یہ نام کی طرح کئی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں کئی لوگ، اور میتھ عالموں کی طرح آلموسٹ تمام سمانے کے ساتھ مشتق ہو کرتے ہیں۔ آپ اس میں طرح لوگی نہیں دکھا رہا، میں کہوں لوگی کا اس کے بغیر جو ہے تو بچے یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے امور خانہ داری کی اصلاحات میں آپ کو کچھ یوں بتانا ہے کہ تاکہ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں سارے لوگ ہی بچے کھا کر ہی زندہ ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے این انٹلیکچوئل پلاؤ۔ بچے انٹلیکچوئل ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کو، انٹلیکچوئل کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ کو، کہ یہ دانشوروں کا پلاؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے رائس ڈش ہے، بہت سے لوگ پلاؤ بناتے ہیں، یہ فہم فراست کا پلاؤ، عقل مندوں کا پلاؤ ہے۔ کباب فار ورسٹائل جینیس۔ بچوں آپ نے کباب ایک کافی قسم میں آپ نے کھایا کیونکہ کباب جو آپ کھا سکتے ہیں ڈیلیشیس بچوں ایک میٹ ہے، اور کہتا ہے یہ کباب ہے۔ آپ اسی کس کا سوری بچوں لٹریری کری رہ گیا، لٹریری ایک تو ادبی، لٹریری لٹریچر بچوں آف لٹریچر، لٹریری سے کری گریوی، یہ ادبی سالن شوربہ، ادب کا کیا ہے؟ شوربہ۔ اور کباب آف ورسٹائل آل راؤنڈ، ہمہ گیر ذہین شخص کے لیے، ذہانت کے لیے ایک کباب، جینیس انٹیلیجنس۔ دا ریڈرز آر شور ٹو انجوائے دیز پیرابلز ایز فوڈ فار تھاٹ۔ پکی بات ہے کہ جو قارئین ہیں وہ اس کو پڑھ کر محظوظ ہوں گے کیونکہ یہ خیالات کو روشنی بخشتی ہے، جلا دیتی ہے۔ دیکھو جلا نہیں، جلا دیتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ یہ دلچسپ بات قابل غور ہے کہ انگریز علماء ساتھی کے ترجمہ کردہ حکایات کو اپنی مقدس کتابوں کا حصہ مانتے رہے، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ فارسی کا لاطینی سے انگریزی ترجمہ ہے۔ ایڈورڈ آرنلڈ نے کھانے پکانے کی اصطلاحات میں انگلستان کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایک فہم فراست کا پلاؤ ہے، ذہین شخص کا، ذہینوں کا، عقل مندوں کا پلاؤ ہے، ایک ادبی سالن ہے، اور ہمہ گیر ذہانت کا ایک کباب ہے۔ یقیناً ان حکایات کو پڑھ کر قارئین لطف اندوز ہوں گے کیونکہ یہ خیالات کو جلا بخشتی ہے۔ پہلی کہانی کی طرف ونس اپنی پرسن میں ایرانی RIANI۔ اس دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ور سیلنگ ان دا سمندر، بحری سفر کے ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی، جو غلام تھا وہ کبھی سمندر میں گیا نہیں تھا، اینڈ نیور ایکسپیرینس فیسڈ اینی کلیمٹی مس فارچون۔ کلیمٹی کا کیا لکھیں گے؟ مس فارچون، مزری۔ اور اس نے کبھی MISFORTUNE، اس نے کبھی کسی مصیبت کا سامنا کیا نہیں تھا، مصیبت کا سامنا کیا نہیں تھا۔ After some time the boat was hit by a storm۔ ایک سمندر ایک طوفان نے کشتی کو آن گھیرا، and started tossing shaking، اور یہ جو کشتی تھی یہ ہچکولے کھانے لگی۔ کیا کھانے لگی؟ ہچکولے۔ It was very inconvenient، difficult، یہ بڑا مشکل تھا، یہ بڑا ڈسٹربنگ تھا، uneasy تھا، for the passenger travelers، مسافروں کے لیے یہ بہت تکلیف کا باعث تھا۔
اپنے کام کی پرواہ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سوار تھے. غلام نے کبھی سمندری سفر کیا نہیں تھا اور نہ کسی ناگہانی مصیبت کا تجربہ تھا اسے. کچھ دیر بعد کشتی کا طوفان سے سامنا ہوا اور یہ کولے کھانے لگی. مسافر اس بات کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھے. کیا یہ مسافروں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوا. آج میں کوائٹ سائلنٹ سارے کے سارے خاموش رہے. except that the slave غلام کو who in fear of being drowned جس میں ڈوب جانے کے ڈر سے began to cry یا چیخنا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. and trembled, shivered, shuddered اور کانپنے لگا. and created inconvenience, uneasiness اور unrest بے آرامی کا باعث بنا for the others دوسروں کے لیے. پیپر ہال میں بچے پیپر دینے گئے. 2-3 بچے جن کو پیپر جنہوں نے تیاری کی تھی لیکن پیپر گیسٹ پیپر سے نہیں آیا اور اس بات کو لے کے وہ چیخو پکار کرنے لگے, رونے لگے. اپنا جو سر ہے وہ کبھی دیوار کے ساتھ مارتے ہیں کبھی ڈیسک کے ساتھ. اس سے باقی لوگ اپنا پیپر کر لیں گے, بالکل نہیں کریں گے. کہیں گے کہ یہاں ایک جگہ لے لیجیے, رونے کے جانے کے ساتھ کہیں اور چلتا جائے. کہتا جب وہ رونے لگا تو باقی مسافروں کے لیے بے آرامی کا سبب بنا. The others try to pacify, appease, A-P-P-E-A-S-E. دوسروں نے اس کو چپ کروانے کی کوشش کی. with kindness, sympathy, ہمدردی کے ساتھ, affection, love اور پیار کے ساتھ. تاکہ بھی نہ فیل نہیں کرے کسی کو چنتا ہی نہیں. when the uneasiness, وہی بچے اوپر آیا, inconvenience, جب یہ پریشانی تھی last continue longer کافی دیر, the king also became displeased, angry یا furious. بادشاہ بھی پیاس میں آ گیا, غصے میں آ گیا. اگرچہ غلام اسی کا تھا لیکن بچے بادشاہ تھے. سبھی خاموش رہے سوائے غلام کے جس نے ڈوب جانے کے ڈر سے چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. دوسروں نے باقی مسافروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا. دوسروں اسے نرمی اور پیار سے سمجھانے کی, مطمئن کرنے کی, پرسکون کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. جب بے چینی کافی دیر برقرار رہی تو بادشاہ بھی ناخوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ناخوش ہو گیا. اب بادشاہ ناخوش ہے تو کچھ ایسا ہوگا جو شاید اس بندے نے سوچا بھی نہیں. بہرحال کیا ہوگا یہ تو آپ بعد میں پڑھیں گے. اور جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کریں. اس طرح سے اچھی طرح سے تیار کریں. میں نے پہلے کہا یہ لیسن کافی امپورٹنٹ ہے. ووکیب وائز بھی, ٹرانسلیشن وائز بھی, اور کوشچن بھی اس سے چیک ہو سکتے ہیں. اس کا جو پہلا پیسیج ہے یہ کئی بار پیپر کا حصہ رہا. اس میں کوشش کیجیے گا. ویسے تو سارے لیسن ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے. اجازت چاہوں گا.